الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين عملا متقبلا ورزقا طيبا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا ومولانا محمد المعلى شان ماحي البطلان قاتل الإنسان رحمة للعالمين بالأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبهم حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بالقلم كلامه والبراق والرفرف مركبه إلى وراء الوراء سفره مقام الأحدية مقامه
وكافة للناس وأمة أخرجت للناس وكتاب بيان للناس ورسول إلى الناس جميعا أصحابه مثل الأنبياء الفرد كلها له مصلى جعل الله له ما للغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 153 سے کنٹینیو کریں گے. اس سے متعلق کل یہ آیت کل بھی ہو چکی ہے مگر اس سے متعلق کچھ بات کرنا بہت ضروری ہے. اس پر بات کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات کی طرف چلیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا کہ اور بے شک یہ صراطی میرا راستہ ہے مستقیمہ سیدھا اور یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ اس کے پیچھے چلو اس کی اتباع کرو اس راہ پر چلو. صراطی مستقیمہ میرا راستہ سیدھا ہے یعنی اللہ تعالی نے جو انسانیت کو راستہ دیا وہ بالکل سیدھا سیدھا ہے جو سیدھا انسان کو فلاح کے راستے پر چلاتے ہوئے جنت کے داخلے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اگر تم نے میرا راستہ اختیار کیا تو تم سیدھے سیدھے جنت میں جاؤ گے. اسی لیے فرمایا کہ فَاتَّبِعُوهُ بس اس کی اتباع کرو یعنی دوسری راہوں پر مت چلو ادھر ادھر کے دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے. کیونکہ بندہ جب اور رستوں کو جو مین سیدھا راستہ چھوڑ کر اور رستوں کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے اور راستوں کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور دین قائم نہیں رہ جاتا. جیسے صراط مستقیم کہتے ہیں کہ دین کہاں قائم رہ جائے گا. تو دین کے قائم رکھنے کے لیے وہ راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی اللہ کا راستہ ہے اس پر چلنا نہایت ضروری ہے. پھر یہاں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ اسٹریٹ فارورڈنس سیدھے سیدھے جو انسان اپنی زندگی کی راہیں متعین کرتا ہے یعنی سیدھی راہ پہ چلتا ہے بلا وجہ کی چالاکیاں ہوشیاریاں جسے میں ڈیر ہوشیاریاں کہتی ہوں انسان نہیں کرتا بلکہ سیدھے سیدھے جو صحیح بات ہے بس سیدھے صحیح ہے جو غلط ہے بالکل غلط ہے.
جو صحیح ہے اسے اختیار کر لو، جو غلط ہے اسے چھوڑ دو. اس میں صحیح کو غلط کا پیدا کرنا، ثابت کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ وہ انسان نے خود کیا ہے تو لہٰذا صحیح کو غلط ثابت کر دیں، غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں. اور کیونکہ بات میری نہیں تو لہٰذا اگلے کی صحیح بھی ہے تو اسے غلط ثابت کر دیں. اور اگر میں نے غلط بھی کیا ہے کیونکہ میں نے کیا ہے تو غلط بھی کرتی میں اسے باتوں سے چلاکیوں سے زبانیوں صحیح ثابت کرنے کی کوشش کروں. تو اللہ تعالیٰ ایسے کجی اور کج فہمی، ٹیڑھے میڑھے راستوں، چالاکیوں، ہوشیاریوں سے اللہ کو ناپسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسان کو اسٹریٹ فارورڈ لائف گزارنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنی لائف بالکل اسٹریٹ فارورڈ رکھو، رائٹ ورڈنس کی طرف، راہ راست کی طرف. لیکن انسان جب ان راستوں پر چلتا ہے، جب یہ طریقہ زندگی، یہ لایا عمل اختیار کرتا ہے، کچھ زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رہا ہے کہ فرما دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا سیدھا ہے، اس کو مت چھوڑو، ادھر ادھر کی راہوں پر نہ چلو، دین کو قائم رکھو، پھوٹ نہ ڈالو. اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی 13ویں آیت میں فرما رہا ہے. شرع لکم من الدین دین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. 14ویں آیت میں اس کا میں ترجمہ بتاتے ہوئے 14ویں آیت کی طرف جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نافذ کی. شریعت دین کے لیے انسانوں کے لیے ایک شرع یا ایک راستہ یا ایک طریقہ یا یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نافذ کر دی. اور یہی جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا، وہی دین نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کو بھی دیا گیا تھا. اور وہ جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی، یعنی اور وہ ذات وحی کی ہم نے آپ کی طرف، اور جو کچھ وحی کی ہم نے آپ کی طرف، اور جو وصیت کی تھی ہم نے، جو دین ہم نے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ کہہ کر دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھیں اور فرقہ در فرقہ وما تفرقوا ولا تفرقوا فیہ، اس میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہونے دیں، اس راستے سے لوگوں کو ہٹنے نہ دیں. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، مشرکین کے لیے یہ بات جو مختلف راستوں کے راہی تھے ان کے لیے یہ بات، ان کے لیے ان کو اس ایک راستے کی طرف بلانا بڑا ہی مشکل لگ رہا تھا، بڑی بات لگ رہی تھی کہ اس راستے کو کیسے اختیار کیا جائے. انہی میں سے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی طرف اب چن لیتا ہے، منتخب فرماتا ہے، اور جس کو چاہے اب اس کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور اسی کو دیتا ہے جو چاہتا ہے، جو ناب ہوتا ہے، ینیب ہوتا ہے، منیب ہوتا ہے، اللہ اس کی محبت رکھنے والا ہوتا ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور اس تفرقہ نہ ڈالنا اس کے بعد کہ جب آ گیا ان کے درمیان علم، بغیاں بینہم، آپس میں سرکشی سے، آپس میں اختلاف سے، بغاوت سے، کہ آپس کے اختلافات کو دین کا اختلاف نہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہ صراط مستقیم دیا، اور اس کی تفصیل سورہ شورا کی آیت فرما رہی ہے کہ انسان کے آپس یہی دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ کی امت کو دیا گیا، وہی دین ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام کو کے لیے وہی دین دیا گیا تھا، اور ان سے کہا تھا اس دین کو قائم رکھیں. لیکن مشرکین پر یہ بات بڑی ہی مشکل تھی
کہ وہ اس طرف آئے جو ایک رستہ ہے، ایک خدا کو ماننا ہے، ایک رستے پر، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جس کو ہدایت دیتا ہے اور جس کو وہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کو چاہتا ہے. ہدایت کے چاہنے والے کو ہدایت ملتی ہے اور اس کو ملتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ہرگز تفرق میں نے پڑھنا، ایک رستہ ہے. اس میں 72-73 راستے بنانے کی کوشش نہ کرو. یہ دین صرف ایک رستہ ہے. ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں. ما انا علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو وہی ایک راستہ ہے. اس پر آپ کے کچھ بھی نہیں ہے. اگر لوگوں نے فرقے بنائے تو اس کی وجہ ان کے آپس سے اختلافات ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 14 کا میں حوالہ دے رہی ہوں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر یہ بات رب کی طرف سے پہلے سے مقرر نہ ہوتی تو البتہ ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. جنہوں نے دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو بھی مہلت دی جائے، ان کو بھی وقت دیا جائے سدھرنے کا. اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ایک لمحے میں ہو جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث ہوئے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، البتہ وہ شک میں ہے اس سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فَلِذَلِكَ فَاتُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. میں سورہ شورى کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کر رہی ہوں. اسی لیے بلائیے ان کو، اور جس طرف ان کو بلا رہے ہیں، جس راستے کی طرف ان کو بلا رہے ہیں، اور اس پر آپ بھی جم جائیے. استقامت اختیار کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اور لوگوں کی اتباع کی ہرگز ہرگز، لوگوں کی خواہشات کی ہرگز ہرگز پیروی نہ کیجیے، پیروی نہ کیجیے. جسے صرف اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہر ایک کے اعمال اس کے لیے ہوں گے. پھر جو یہ کہا گیا لا حجت امرت لأعدل بینکم، اور آپ کو حکم دیا گیا، میں حکم دیتا ہوں. آپ فرما دیجیے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے میں ایمان لاتا ہوں اس پر جو مجھے کتاب دی گئی ہے، قرآن کریم پر. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عدل کے ساتھ تمہارے درمیان عدل کے معاملات رکھو، ہر فرقے کو ایکولی ٹریٹ کرو. پہلی بات فرقے میں پڑھو نہیں، اور اگر فرقے والے ہیں تو اس میں ہر فرقے کو ایکولی ٹریٹ کرو. اس لیے کہ آپ کسی بھی فرقے کا حصہ نہیں ہیں. نہ آپ وہابی ہیں، نہ آپ دیوبندی ہیں، نہ آپ اہل حدیث ہیں، نہ آپ بریلوی ہیں، نہ آپ سنی ہیں، نہ آپ شیعہ ہیں، نہ کوئی اور. آپ کا تعلق کسی فرقے سے نہیں، آپ کا تعلق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب سے ہونا چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. کیسی ہے؟ الحمدللہ. وہ کام ہے ابھی اس ٹائم پہ نہیں ہوتے، وہ چلے آتے ہیں. ویسے ہو میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں. میں نے کہا تھا میں احمد سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں آپ سے بات کرتی ہوں. ابھی اگر میں کلاس لے رہی ہوں تو یہ کلاس وہاں بھی کنٹینیو دے، یہاں بھی کنٹینیو دے. تو یہاں پہ شاید میں لوگوں روک دیتی، لیکن وہاں پر جو ہے نا کراچی فونک کانٹیکٹ کے ذریعے اس پہ بھی چل رہی. ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرتی ہوں، بلواتی ہوں آپ کو بعد میں کلاس کے بعد. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا فرمائے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور فرما دیجئے کہ میں ایمان لایا جو کچھ اللہ نے میری طرف کتاب میں سے نازل کیا گیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان ایکولی ٹریٹ کروں، عدل کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے
جس پہ میں بات کر رہی تھی کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں سوائے مسلمان کے. آپ ہرگز اپنے آپ کو سنی نہ کہلوائیے, اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلوائیے, اپنے آپ پہلے عزیز دیوبندی یا وہابی مت کہلوائیے, یا بریلوی یا کوئی اور فرقے کا مت کہلوائیے, اس لیے کہ آپ اس مقام پر اہل کتاب صاحب کتاب اس مقام پر ہوتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا پیرو, طریقے کا پیرو اس مقام پر ہوتا ہے جو حضور کے اور صحابہ کے طریقے پر ہے. اس مقام پر فائز ہوتا ہے کہ جس میں وہ ہر فرقے کو ایکولی دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر فرقے کو ایکولی ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, کسی کا سپورٹر نہیں بنتا. وہ اللہ ربنا و ربکم, اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ, میں ذمہ دار نہیں, میرے اعمال میرے ساتھ, تم میں ذمہ دار نہیں. میں اچھا کروں برا کروں, اور تم جو اچھا کرو گے برا کرو گے مجھ سے تھوڑی پوچھا جائے گا. لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. یہ انداز اپنائیے, یہ نہ ہو کہ ہر فرقے پر اس کے منہ کی بات کر کے جائیں, بلکہ انداز یہ اپنائیے کہ آپ درودی ہیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ لا درودی ہیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ. سمجھ میں آئی یہ بات؟ ٹھیک ہے. ہاں ہمارے ہاں دو حصوں میں تقسیم ہے, کچھ دو حصے, ایک سنی اور شیعہ, اور پھر سنیوں میں بھی کئی فرقے, ٹوٹل ملا کے 73 فرقے بنتے ہیں. تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان آپ کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی بھی فرقے سے. اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمارے درمیان ہمیں جمع کر دے گا, اور ایک دن ہمیں جمع ہونا ہی اس کے حضور میں. قیامت کا دن تو ہم سب, آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے, فیصلہ ہو جائے کون سی کون غلط ہے. وہی نہیں مسیر, ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فاتبعوہ, اسی لیے کہا کہ اس راستے کی پیروی کرو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. ولا تتبعوا السبل, ہرگز ان راستوں کی پیروی نہ کرنا. فتفرق بکم عن سبیلہ, جو تمہیں بانٹ دے تمہارے اپنے اصل راستے سے, تم رستوں میں بٹ جاؤ ایک رستے سے ہٹ کر. ذالکم وصاکم بہ, یہ تم کو وصیت کی جا رہی ہے, نصیحت کی جا رہی ہے, سختی سے تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون, اس لیے کہ تم احتیاط رکھو, ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ میں نے جو راستہ, اسلام کا راستہ تمہیں دیا, دین کا راستہ تمہیں دیا, شریعت تمہیں دی, اس کو ہرگز نہ چھوڑنا. جماعت میں اختلاف اور اختلاف سے بچنا, کیونکہ پہلے کے لوگ دین کے بارے میں لڑائی جھگڑے, آرگیومنٹ, بحث و مباحثے اور اختلافات سے ہی تباہ ہو گئی. یہ نہ ہو کہ تم وہی حرکتیں اپنا کر, وہی کرتوت اپنا کر جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہو گئی, تم بھی بربادی کی طرف نہ چلے جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زمین پر کھینچا, لکیر کھینچی, اور فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ. پھر دائیں, اس سیدھے راستے کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھے خطوط کھینچے, اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, بے شک کہ میرا راستہ ہے سیدھا سیدھا, بس اس کی اتباع کرو. اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی, ایک عبداللہ بن مسعود سے اسی طرح کی حدیث ملتی ہے, پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر خط کھینچا, پھر دائیں بائیں 2 خط کھینچے, فرمایا یہ میرا راستہ, درمیان کی انگلی پر خط, درمیان کے خط پر انگلی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے, اور 2 دائیں بائیں کے خطوط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, یہ سب شیطان کے راستے ہیں. ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا صراط مستقیم کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے پاس جگہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں گویا جنت پر ہیں,
آپ वसल्लम की सीधी तरफ भी रास्ते बने हुए हैं, बाएं तरफ भी कुछ लोग मुतमक्किन हैं, बैठे हुए हैं। जो लोग इनके पास से गुजरते हैं वो इन्हें बुलाते हैं, जो उनके बुलाए हुए रास्तों पर हो लिया तो दोज़ख पहुंच गया, और जो सीधा रास्ता लिए हुए कायम रहा वो जन्नत तक पहुंच गया। फिर इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही आयत पढ़ कर सुनाई। नवाज बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम की मिसाल पेश की है। अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम की मिसाल पेश की है। इस रास्ते के दोनों तरफ दो दीवारें हैं, इसमें खुले दरवाजे लगे हुए हैं, दरवाजों पर पर्दे लटके हुए हैं, और सीधे रास्ते के दरवाजे पर एक दाई इल्लल्लाह बैठा हुआ और कह रहा है, ऐ लोगो सीधे रास्ते के अंदर दाखिल हो जाओ, इधर उधर मत भटको। यह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शासन फरमाते हैं, ऐ लोगो सीधे रास्ते के अंदर दाखिल हो जाओ, इधर इधर भटको नहीं। और एक बुलाने वाला दरवाजे के ऊपर बैठा बुला रहा है। जब कोई इंसान इन दूसरे दरवाजों में से कोई दरवाजा खोलता है तो वो कहते हैं, तुझ पर अफसोस है, इसे न खोल, अगर खोलेगा तो उसमें दाखिल ही हो जाएगा। अब ये जो सीधा रास्ता है ये तो इस्लाम है, और दीवारें हुदूद अल्लाह हैं, और ये खुले हुए दरवाजे अल्लाह के महारिम हैं। रास्ते के सिरे पर बैठने वाली चीज किताब अल्लाह है। दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ शख्स इंसान का अपना ज़मीर है, जो बुरे कामों से उसके दिल में लफ्ज़िश पैदा करता है या खलिश पैदा करता है, वो अल्लाह ताला का वाइस है। आप समझ नहीं, यहाँ पे नहीं, एक गली है, एक सीधी गली, इसकी दोनों तरफ दीवारें हैं, और एक सीधा रास्ता है, और दीवारों में दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं। उस सीधे रास्ते पर चलने वाला जब चलता है तो उसको अगर वो किसी दाएं या बाएं दरवाजे की तरफ, दाएं या बाएं दरवाजे खोलने की कोशिश करता है तो वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ कहता है कि तुझे तुझ पर अफसोस है, तू वो दरवाजा न खोल। तो वो जो ये कह रहा है कि तू और रस्तों की तरफ ना जा, सीधे रास्ते पे कायम है, वो किताब अल्लाह है। और जो इंसान को रोक रहा है किसी गलत रास्ते की तरफ जाने के लिए, वो उसका अपना ज़मीर है, जो इंसान को बुरे कामों से उसके रास्ते में, उसके दिल में खलिश पैदा करता है, गोया कि अल्लाह का वाइस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है जो मुझसे इन 3 आयतों के बारे में अहद करे। फिर तालो वाली आयत तिलावत फरमाई, वस्ताकुम बिही, तालो कुल तालो अत्लु मा हर्रम, ये 3 आयतें, यानी आयत नंबर 151, 152 और 153। इन तीनों आयतों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई और फरमाया कि जिसने इनका हक अदा किया, यानी इन 3 आयतों का जिसके अल्लाह ताला वसीयत फरमा रहा है, जिसने इन 3 आयतों का हक अदा किया उसका अजर अल्लाह ताला पे मुकर्रर हो चुका, और जिसने इसकी तामील में कोताही की तो दुनिया में उसको अकूबत मिल गई, और ना मिली तो आखिरत में तो अल्लाह ताला सजा देगा ही देगा। आखिरत में तो अल्लाह ताला सजा देगा, वरना माफ कर देगा, उसकी मर्जी है। और वो आयत कौन सी थी? कुल तालो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन वला तक़्तुलू औलादकुम इम्लाक़ नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़् ज़ालिका वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यब्लुगा अशुद्दहु औफ़ुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फ़त्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुला फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। ये तीनों आयतें तिलावत करके आपको समझ क्या फरमाया? जिसने इनका हक अदा किया उसका अजर अल्लाह ताला के मुकर्रर हो चुका, और जिसने इसकी तामील में कोताही की दुनिया में तो उसको सजा मिल ही जाएगी, अगर दुनिया में ना भी मिली तो आखिरत में अल्लाह ताला सजा देगा, तो चाहे तो वो माफ भी कर दे। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, तुम आतैना मूसल किताब,
ان تینوں آیات کی تفسیر گزر چکی ہے جو پیچھے پڑھی گئی ہے. یہ آیات پچھلے کل کے درس میں ان تینوں آیات کی تفصیلاً بیان کی جا چکی ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً پوری کمپلیٹ، تمام، اتمام میں سے نکلا ہے. علی الذی، اس شخص کے اوپر، احسنا، جو نیک ہو، اچھی طرح عمل کرنے والا ہو. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی، اللہ تعالیٰ نے پیچھے تو قرآن کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ غیر قوموں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے، یہ کوئی نیا ہی کام ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو تمہارے نبی ہیں، ان پر بھی کتابیں نازل ہو چکی ہیں. اور یہاں توریت کا حوالہ یا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے اچھی طرح عمل کرنے والوں نیک لوگوں پر اپنی نعمت پوری کی تھی. ہم نے کتاب دی تھی اس سے. اس نبی پر نعمت کی اتمام کیا ہوتا ہے؟ کہ اس سے کتاب نازل ہوتی ہے. اور کتابوں کا اتمام کہاں ہے؟ قرآن کریم. نبوتوں کا اتمام کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور نبی پر نعمت کا اتمام کیا ہے؟ کہ اس سے کتاب بھی نازل ہو، شریعت بھی دی جائے. کیونکہ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہوئے، باقی سب نبی ہیں. اور رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی، رسول جو ہوتا ہے، رسول وہ صاحب کتاب بھی ہوتا ہے، صاحب شریعت بھی ہوتا ہے. جبکہ نبی ضروری نہیں ہے کہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو. پچھلے انبیاء، پچھلے رسولوں کی شریعتوں اور کتابوں کی پیروی یا ان کو قائم کرنے والا ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئیے بات؟ تو کیا ہے کہ رسول اور نبی بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، جبکہ نبی صاحب کتاب نہیں ہوگا، اسے خبر کر دینے والا ہوتا ہے، خبر دینے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. قرآن کریم کو نیا معاملہ نہیں کہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ جو کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ اس شخص کے لیے خیر کا سبب تھی جس پر عمل کرتا. تم نے عمل نہ کیا، تمہارے لیے خیر نہ دی. پھر اس سے پہلے جو 3 آیتوں کی بات کی گئی، 151، 152، 153، 154 آیات جو میں نے پڑھ کر بتائی آپ کو، ان آیتوں میں اس کی آیت کی ابتدا میں کیا ہے؟ 152 کی قل تعالوا، تم آؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجیے کہ دعوت، آؤ اس کلام کی طرف جو میرا سیدھا راستہ ہے. اور یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، جیسے پیچھے جو کہا گیا، والدین کی اطاعت کرنا، اولاد کو بلا وجہ افلاس کے طرف قتل نہ کر ڈالنا، فواحش کے قریب نہ جانا، کسی نفس کو بلا وجہ قتل نہ کرنا، مال یتیم کے قریب بھی نہ پھٹکنا، تول و ناپ میں انصاف سے کام لینا، ناپ تول میں انصاف سے کام لینا، عدل و انصاف کرتے رہنا، اور سچی بات کہنا، چاہے تمہارے اپنے رشتے دار کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو. اللہ سے اپنے عہد کو وفا کرتے رہنا، یہ وصیت جو کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آؤ اس ہی بات کی طرف، اس ہی کتاب کی طرف، اس ہی کی تمام کمپلیشن کی طرف جو تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے یہ کام لے کر آئے تھے، وہی کتاب آؤ تمہیں بلا رہے ہیں. اے یہود، اب یہاں یہ سورہ انعام مدینے میں نازل ہوئی ہے، سورت مدنی سورت ہے، اور مدینے میں براہ راست مقابلہ جو تھا وہ یہود سے تھا. یہود اہل کتاب ہے اور اہل تورات ہے، اور قیصر روم یا عیسائیوں کی ریشہ دوانیاں اسلام کے خلاف.
ان دونوں قوموں کو مخاطب کر کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ آؤ تم اس کتاب کی طرف جو موسیٰ کو دی گئی کتاب کی کمپلیشن ہے. تم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تمہیں دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام تمہیں دے کر گئے تھے، تم نے اسے بدل ڈالا، تم نے اس پر اچھی طرح عمل نہ کیا. علی الذی احسن و تفصیلا، اس شخص کے لیے بہت بہتری تھی اور تفصیل بیان کی گئی تھی بالکل بھی چاہیے ہر چیز کی. یہاں تورات کی بات کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے وہ تورات ہدایت بھی تھی، ورحمتن وہ تورات رحمت بھی تھی، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم یؤمنون، اللہ سے ملاقات کے اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. ہم نے تو تمہیں دی تھی، تم نے عمل نہ کیا، تم چھوڑ گئے تھے. ہم نے تمہیں کتاب بھی دی تھی، ہم نے تمہیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت اور رحمت اور تفصیل اچھی بیان کر دی تھی، لیکن تم تو لقائے رب کی طرف آئے ہی نہیں اس کتاب کے ذریعے. تو ہمیں بھی اس کتاب کو، تمہاری تورات کو، تمہاری شریعت کو، شریعت موسوی کو ہمیں کل عدم قرار دینا پڑا، اسے ریجیکٹ کر کے پھر ہمیں نئی شریعت جو اس کا تتمہ ہے، شریعت محمدی، ہمیں اس کو اس کی جو ہے وہ ہمیں نافذ کرنی پڑی. نئی کتاب قرآن کریم اتارنی پڑی. یہ تورات اور انجیل ہی کا تتمہ ہے، تورات زبور اور انجیل کا کمپلیشن ہے. یہ فرمائے جا رہے وہاذا کتاب، یہ کتاب. اب یہ کتاب کون سی؟ جو اب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو رہی تھی اس کتاب. یہاں تورات کی بات نہیں کی جا رہی ہے. پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے اب قرآن کریم کی بات کی جا رہی ہے اگلی آیت میں، وہاذا کتاب انزلناہ. اور یہ کتاب ہے، دیکھو جو ماضی کی کتاب تھی وہ تم نے خود ریجیکٹ کی، تم نے خود تحریف کی. جو ماضی میں ہم نے تمہیں شریعت دی تھی وہ تم نے خود اس کا تم نے دیوالیہ نکال دیا. اب جو کتاب دی جا رہی ہے، جو ہم نازل کر رہے ہیں، مبارک ہوں، دیکھو برکت والی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن پاک نازل ہو رہی ہے وہ برکت والی ہے. فاتبعوہ، بس اس کی پیروی کرو، بس اس کی پیروی کرو. واتقوا، اور ڈر کر رہا کرو. فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اگر تم اس کی پیروی کرتے رہو گے، بس اس کی پیروی کرتے رہو اور اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کرتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. قیامت کے دن تم پر رحم کے کچھ سبب بنائے جائیں اور تم پر قرآن کی کچھ قرآن پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر ایمان اور آپ کی شریعت پر ایمان سبب بنے گا ان غیر قوموں کے لیے کہ قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے رحم کا راستہ کھل سکے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں. نہ صرف قیامت کے دن بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی مضمون کو سورہ احقاف میں بھی بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں بیان کرتا ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 ہے. اس کے اندر فرماتے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمتن. اس سے پہلے ابھی قرآن میں امام و رحمت ہے نا، لیکن اس سے پہلے قرآن سے جب تک قرآن نہیں اترا تھا، جب تک رسول اللہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا گیا تھا، تو اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام و رحمت تھی. وہاذا کتاب، اب یہ قرآن وہ کتاب ہے مصدق لسانا عربی، جو تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں. تمہاری کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ قرآن عربی زبان میں اتارا گیا ہے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ ان لوگوں کو خبردار کر دے جنہوں نے گناہ کیے ہیں، ظلم کر بیٹھے اپنے نفسوں پہ. وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ خوشخبری ہے احسان کرنے والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے.
پھر کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اس کتاب پر ڈٹ گیا، یہ غیر قوموں کو دعوت ہے، یہ سمجھانی باجی گویا یہ تبلیغ ہے۔ سب سے زیادہ بری جو چیز لگتی ہے نا غیر قوموں کو، تبلیغ لگتی ہے کہ ان کو دین اسلام کی طرف بلایا جائے۔ تبلیغ پہنچانے کو کہا جاتا ہے، دین کے پہنچانے کو۔ تو بے شک وہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر اسی موضوع کو سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں بھی کہا گیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر اگر 91 آپ دیکھیں 91، تو اس کے اندر بھی وما قدر اللہ حق قدرہ، سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں پڑھ رہی ہوں، کہا کہ اللہ ان سے اللہ کی قدر ایسی نہ تھی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جو نازل کیا تھا اللہ نے اپنے بندے پر کچھ بھی شیء، کچھ بھی چیز، کوئی بھی آیت جب اللہ نے نازل کی، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، تو کس نے نازل کی تھی؟ جب انہوں نے اللہ کی قدر، جس طرح غیر قوموں کو مخاطب طرح کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدر جیسی کرنی تھی ویسے انہوں نے قدر نہ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ نازل نہ کی گئی، اس انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تھی، جس کو تم نور اور ہدایت کہتے ہو، جسے تمہیں خراطیس کی یا لوہوں کی شکل میں تم پر اتاری گئی تھی، وہ کس نے نازل کی تھی؟ تم نے اس کو کچھ کو ظاہر کیا اور کچھ چھپا لیا، اپنے مطلب کی چیز لوگوں تک پہنچے دی، جو اپنے مطلب کے خلاف تھی، جو اپنے مفادات کے خلاف تھی، وہ بہت سا تم نے چھپا لیا اور تمہیں سکھایا گیا تھا، لیکن تم نے لوگوں کو وہ بات نہ سکھائی جو اللہ نے توریت میں اتاری تھی۔ تم نے بہت سی باتیں توریت کی، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے جو ہے نہ توریت کو آگے لوگوں کو سیکھنے دیا، نہ سکھایا۔ کس نے نازل کی تھی؟ وہ کتاب کہاں سے آئی تھی؟ اس کو تم نے اپنی مرضی سے تحریر کرتے چلے گئے، لوگوں تک پہنچنے نہ دی، تم نے دین کا اصل حکم لوگوں تک پہنچنے نہ دیا۔ قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجیے اللہ نے نازل کی تھی وہ کتاب۔ تو کتاب کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ اللہ کا۔ ثم ذرهم فی قولہم یلعبون، ان کو کھیل کود میں چھوڑ دیجیے، یہ آنا نہیں چاہتے نہ آئیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے نمٹ لے گا کہ دنیا میں یہ اگر ان کو خیر کی طرف بلایا جا رہا ہے اور یہ نہیں آنے کو تیار، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نمٹ لے گا۔ اور پھر یہاں پر وہذا کتابوں میں قرآن کا ذکر کیا گیا، سورہ انعام کی جو آیت ہے، جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر آئے وہاں ہاذا کتاب کے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے مبارک۔ اس کی تصویر دیکھیے آپ، جو میں نے پیچھے سورہ میں آیت پڑھی اس سے ملتی جلتی آیت آپ کو سورہ انعام میں بھی مل رہی ہے، اور تقریباً وہی موضوع آپ کو ملتا ہے کہ جو پچھلی اپنی کتابوں میں تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ اس کتاب، اس آیات، ان قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جائے جو مکہ اور اس کے اطراف اس دنیا میں رہنے والے ہیں اور جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور وہ اپنی دین کے اقدام سے، دین نفاذ دین کے کام سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاذا کتاب، یہ سورہ انعام ہی چل رہی ہے، وہذا کتاب انزلناہ مبارکا فاتبعوہ، یہ آیت نمبر 155 ہے، اور ہم نے جو حوالہ دیا وہ آیت نمبر 91 کا ہے، آیت نمبر 91 کا حوالہ دیا گیا، 91 اور 92 کا حوالہ دیا گیا، دو آیات کا۔ اس کی اتباع کرو گے تو خیر پا جاؤ گے۔ اب جب یہ قرآن ہم نے اتار دیا ہے، اب جس قرآن کو ہم نے نازل فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے توریت بھی کبھی صحیح تھی، آج نہیں ہے، تم نے اپنی مرضی کا بگاڑ پیدا کیا، کبھی انجیل بھی صحیح تھی، آج نہیں ہے، کیونکہ تم نے اس میں قوموں نے اپنی مرضی کا بگاڑ پیدا کیا۔ زبور بھی کبھی صحیح تھی، سچی کتاب تھی، انکار نہیں اس کی سچا ہونے کا،
مگر تم نے اس کی حالت خراب کی، اس میں تحریفات کر کے اس کی اصل صورت کو بدل کے کچھ اور ہی تبدیل کر دیا، اپنی مرضی کی چیز۔ اب اگر تم چاہو کہ اس کی بات کرو تو یہ نہیں کر سکتا، یہ وہ سکہ ہے جو رائج الوقت نہیں ہے، یہ وہ کرنسی ہے جو آج کے دور میں نہیں چلتی۔ آج کے دور میں جو کرنسی چلے گی، جو سکہ رائج الوقت ہے، جس کا حکم چلے گا وہ صرف قرآن پاک ہے، نہ توریت نافذ کی جا سکتی، نہ انجیل، نہ زبور۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر ان آیات میں اس چیز کا اعلان فرما رہا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے تو تبھی اس قرآن کی پیروی کرو، لعلکم ترحمون، تبھی تم پر رحم کیا جائے گا۔ رحم کی وجہ جو قرآن پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِي أَحْسَنَ، کہ جب یہاں کہا گیا اس شخص پر، احسنا میں وہ جس نے نیکی کو اختیار کیا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں بھی کہا گیا تماماً علی الذی احسن وتفصیلا، تماماً فَأَتَمَّهُنَّ، اس لفظ کی طرف بھی آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اسی طرح توریت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ابراہیم میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آباء و اجداد کو آزمایا تھا اور پھر ان کی کلمات سے ان کی آزمائش کی گئی تھی، تو انہوں نے ان کلمات کو، ان باتوں کو، ان آزمائشوں پہ پورا اترے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، میں تمہیں امام بناؤں گا ان لوگوں کے لیے۔ لیڈرشپ، امام کی مراد لیڈرشپ ہے، نبوت لیڈرشپ کا نام، نبوت کیا ہے؟ لیڈرشپ ہے، کہ تمہاری نسل میں لیڈرشپ دی جائے گی۔ جب اتمہن ہو تو تب امامت انسان کی، جب آزمائشوں پر بندہ پورا اترتا ہے تو اس وقت انسان کو امامت یا قیادت یا لیڈرشپ ملتی ہے۔ اسی لیے یہاں کہا کہ تماماً علی الذی احسن، اچھی طرح عمل کرنے والا، جو ہم نے کہا تھا اس سے اچھی طرح عمل کرتا، کلمات سے پورا اترتا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، قرآن تو ہے ہی، قرآن سے عمل پیرا ہونے والے کے لیے قدم قدم پہ آزمائش ہے۔ اس سے قرآن کریم میں پیچھے کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک پیاس سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان سے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، نفسوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے پھلوں کے یا تمہاری اولاد معاملات سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جنہوں نے اس پر صبر کر لیا، جنہوں نے ان کلمات پر فَأَتَمَّهُنَّ کے مترادف پورا اترے، جو ان آزمائشوں پر پورا اترے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ تو علی الذی احسن میں احسنا بمعنی محسنین ہے، اور وہ محسنین کون؟ جو اتمہن کی، تماماً کی، یہاں جو لفظ تماماً ہے، اور ابراہیم علیہ السلام والی اس آیت کا انہوں نے ذکر کیا، اس میں اتمہن ہے، جو ان آزمائشوں پہ پورا اترے گا، ہم اسے لیڈرشپ دے دیں گے، چلو کام کرو۔ یاد رکھیں لیڈرشپ یہ نہیں کسی کے میرے بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے، وزیر، جب تک وہ
इलेक्शन लड़ता रहता है, क्या तो अपने बेटे को नालायक हो, फालतू हो, बदकिरदार हो, कैसा भी उसे खड़ा कर देता कि भाई अब ये इलेक्शन लड़ेगा। क़यादत इस चीज का नाम नहीं है कि बादशाह का बेटा बादशाह, वजीर का बेटा वजीर, सदर का बेटा सदर, पॉलिटिकल लीडर का बेटा पॉलिटिकल लीडर। नहीं, क़यादत आजमाइशों का नाम है। जब बंदा उन आजमाइशों पे तमामन कंप्लीट उन आजमाइश में पूरा उतरता, अल्लाह ताला उसे लीडरशिप देता, संभालो लो करो दिन का काम। लेकिन शर्त ये है कि उन स्टैंडर्ड को तुमने, जो स्टैंडर्ड हमने अल्लाह ताला ने कायम कर रखे हैं, उन स्टैंडर्ड को तुमने तकीम के उस पर उतरना, इस्तेकामत के साथ पूरा उतरना, तब जाके लीडरशिप इंसान के हाथ में आती है। जैसे अल्लाह ताला सूरह सज्दा में फरमा रहे वजअलना मिनहुम आइम्मतन यहदून, और हमने इनमें से लीडर्स बनाए जिन्हें हमने हिदायत दी थी। वो हिदायत क्या का लोग थे? लीडर्स क्या है? नबूवत, मैंने कहा ना लीडरशिप है। अब नबूवत नहीं होती, रिसालत नहीं होती, नबी तो खत्म, खातिमुल अंबिया आ चुके। अब लीडरशिप कैसे आती है? कि जब इंसान आसमानों को सर करता है। कैसे? पहले हामिले आसमान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नाफरमानी गलती भी रो रो के दरिया बहा दिए, शदीद गिरिया गुजारी, गलती पे इंतहाई नदामत। दूसरे आसमान दूसरे आसमान हामिले आसमान कौन है? हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये 7 आसमानों में ये 7 किरदारों के हामिल लोग हैं। जब इंसान इनके किरदार में ढलता चला जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल करता हुआ, तो इंसान फिर फना से रसूल के मुकाम को पाता है। यानी आजमाइशें दर आजमाइशें, जब उसे उठाते अल्लाह की राह में कुर्बानियां देते ईसार करते इंसान उस पॉइंट पर आ जाता है। इसके बाद वो और उसकी नस्लों को चुन लिया है, करो मेरा काम करो। कितना बड़ा रिवॉर्ड है। सोचिए अगर आज के दौर में कोई बादशाह या वजीर आजम का मसाहिर खास हो, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी, ये तो रोज वजीर आजम से मिलते हैं, तो लोग उनके घर की तरफ चक्कर लगाते हैं, आगे पीछे थोड़ा घूमते हैं, जनाब हमारी ये अर्जी वजीर आजम तक पहुंचा दीजिएगा, ये अर्जी है, ये दरख्वास्त बादशाह सलामत तक पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि उसका रोज का जाना आना है, वो मशीर है या उसका असिस्टेंट है या उसकी काम कर रहा है। तो कितने अच्छे लोग आगे लल्ले चप्पो क्या कर रहे होते हैं या आगे पीछे घूम रहे होते हैं। यानी लल्ले चप्पो का लफ्ज नेगेटिव सा है। उन्हें मालूम है कि इस शख्स का ताल्लुक गोया वजीर आजम से ताल्लुक है, तो जिसे इमामत दी जाए उससे ताल्लुक गोया अल्लाह से ताल्लुक है। क्योंकि जिसे रिसालत दी जाती थी, जिसे नबूवत दी जाती थी, उससे ताल्लुक गोया अल्लाह से ताल्लुक था। उसकी इताअत गोया अल्लाह की इताअत थी, उसकी नाफरमानी गोया अल्लाह की नाफरमानी थी, उसकी बात मानना गोया अल्लाह की बात मानना था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकन फत्तबिऊहु लअल्लकुम तुरहमून अन तक़ूलू। अल्लाह ताला कुरान की तरफ दावत देकर फरमा रहा है अन तक़ूलू, कि तुम ये भी कहते हो, यो भी कहने लगे हो तुम लोग, इन्नमा उन्ज़िलल किताब, कि बेशक नाजिल की गई है किताब, अला ताइफतैनी,
ان دو گروہوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت و قرآن کو نہیں مانتے, آپ کیا اوپر آئی ہوئی وحی الہی کو نہیں مانتے, بلکہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے جو دو لوگ تھے نا, عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام, اور ان کی قومیں, ان پر تھیں کتابیں حضور پر نہیں. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلُونَ, اور یہ کہ ہم بے شک اس کے پڑھنے, دراستہم درس سے نکلا ہے, درس دینا, اس کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل تھے. پھر ایسا فرما رہا ہے ان جن کی ان لوگوں سے جن کی مخاطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ یہود اور نصارہ پر کتابیں نازل ہونی تھی, اور کیونکہ ہم پر کوئی کتاب نہیں نکلی, ہم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, تو ہمیں جو دین ملا ہم اس سے عمل پیرا ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے, جس کو آپ جیسا مخاطب فرما رہے ہیں, ان کو مخاطب کر کے فرما رہے کہ یہ مت کہو کہ ہم پر کوئی کتاب نہیں اتری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم نے اتار دی تم پر یہ کتاب. یہ اہل عرب کے لیے ہے کہ اہل عرب میں اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ گئے تھے, وہاں خانہ کعبہ بنا, اور اس کے بعد سے 1500 سال تک کوئی نبی نہیں مبعوث کیا گیا, جبکہ ابراہیم